اگر ایجنسیوں سے تعلقات کو پبلک کرنے کا شیڈول بنا لیا جائے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 11 مارچ 2020۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ اپنی نوعیت کی انوکھی جنگ تھی جس میں فوجیں آمنے سامنے نہیں تھیں، بلکہ اس جنگ میں لڑنے کے لیے منتخب افراد پہلے چڑیلوں اور بھوتوں کی عادات سیکھتے تھے، پھر انسانی روپ دھار کر عام انسانوں میں گھل مل جاتے تھے۔ اس جنگ کی خصوصیت ہوتی تھی کہ ٹارگٹ مخالفین کی فوجیں نہیں بلکہ اکثر غیر فوجی اور عام انسان ہوتے تھے، جن کا تعلق بیشتر اوقات اپنی ہی سوسائٹی سے ہوتا تھا۔ سرد جنگ کی نظر نہ آنے والی ان فوجوں کو منظم کرنے کے لیے ادارے بنائے گئے جو سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بھی قائم دائم ہیں۔ انہیں خفیہ ادارے یا ایجنسیاں کہا جاتا ہے۔ ایجنسیوں میں کام کرنے والوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ ان کا کام صرف اور صرف دیا گیا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے، اور انہیں تربیت کے دوران یقین دلایا جاتا ہے کہ جو ٹارگٹ انہیں دیا جائے گا وہ انتہائی قومی مفاد میں ہوگا۔ ایجنسیاں اپنے مشن مکمل کرنے کے بعد نہ صرف نتائج کی ذمہ دار نہیں ہوتیں بلکہ ان کے ایکشن کا کسی کو باقاعدہ ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور معاملہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ عوام غیر یقینی کے ساتھ بحث و تکرار میں الجھتے جاتے ہیں۔ یہ بات خفیہ منصوبہ بنانے والوں کے لیے بونس کا کام کرتی ہے۔ اس بونس کے لیے میڈیا کو بہترین ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چنگاری جنگل کی آگ بن جاتی ہے۔ لیکن جب خفیہ منصوبہ چلانے والے بگ باس اس ایشو کو میڈیا سے لپیٹ لیتے ہیں تو کچھ عرصے بعد عوام ان ایشوز کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ ان اداروں کے رازوں کا راز کوئی نہیں جانتا، ان میں کام کرنے والے خود بھی اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات قومی مفاد میں مکمل کیے جانے والے مشن سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں فساد اور افراتفری پھیلانا، قابل استعمال لوگوں میں روپیہ پیسہ تقسیم کرنا، قتل و غارت یا حادثات کروانا بہت معمولی باتیں ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ ان واقعات کا شکار ہونے والے عام شہری نہیں بلکہ انتہائی اہم لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً جیسے ہمارے ملک میں لیاقت علی خان کے قتل اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بارے میں بظاہر اعلی کار بننے والے افراد کو ہم جانتے ہیں، یعنی کس نے گولی چلائی یا کیسے عدالتی مقدمے کے ذریعے پھانسی کا حکم دیا گیا، جبکہ ضیاء الحق اور بے نظیر کی حادثاتی اموات کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کے لیے اعلی کار کون کون بنے، یعنی ضیاء الحق کا طیارہ کیسے تباہ ہوا یا بے نظیر کو کس نے گولی ماری۔ یہ بات کوئی بھی دستاویزی ثبوت سے نہیں کہہ سکتا کہ قتل کے یہ منصوبے کہاں اور کیوں بنے اور ان سے کن کن افراد اور ملکوں کو فائدہ ہوا۔ بس یہ کہیے کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ صورتحال خفیہ منصوبہ بنانے والوں کی دوہری فتح ہوتی ہے۔ ان اداروں سے ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ اپنی اپنی اہمیت کے اعتبار سے پوری دنیا متاثر ہے۔ تاہم متاثر ہونے والے ملکوں کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے، کیونکہ سرد جنگ کے دوران میدان جنگ پوری دنیا تھی، لیکن سوویت یونین کے ختم ہو جانے کے بعد میدان کار چند ملک رہ گئے تھے جن میں افغانستان اور پاکستان کا نام فہرست میں اوپر تھا۔ یہ وہی دونوں ملک تھے جنہوں نے بین الاقوامی ایجنسیوں کے کہنے پر سوویت یونین کو گرایا۔ جیسا کہ ان ایجنسیوں کی فطری عادات کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اپنا کام بڑی شفافی سے کرتی ہیں اور آپریشن میں مدد دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر بڑی طوطا چشمی سے چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہی افغانستان اور پاکستان کے ساتھ ہوا جس کے اثرات اب تک موجود ہیں۔ اس وقت بین الاقوامی ایجنسیوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستانی سیاست میں بھی طرح طرح کے پروجیکٹ شروع کیے، جو اب کبھی مخالفوں کو نیچا دکھانے کے لیے یا کبھی انکشافات کی صورت میں سامنے آتے رہتے ہیں، جیسا کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز نے اپنی پرانی کارستانیاں بتاتے ہوئے کیا۔ ایک لمبا عرصہ چپ رہنے کے بعد مئی 2009 میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز پاکستانی ایٹمی دھماکوں کی سالگرہ کے موقع پر اس وقت بولے جب انہوں نے 80 کی دہائی میں پاکستانی نیوکلیئر پروگرام کو نقصان پہنچانے والے ایک نوجوان سائنسدان کو اس کی معشوقہ کے ذریعے پکڑنے کی داستان سنائی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوئے اور بتایا کہ انہوں نے سیاستدانوں میں کس طرح پیسے تقسیم کیے۔ ان کا یہ بیان ان ارادوں کے بعد سامنے آیا جس میں مسلم لیگ نون نے پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ چلانے کی ضد کی تھی۔ نواز شریف کو رد عمل سے ڈرانے کے لیے شاید بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز کو استعمال کیا گیا، مگر بدنامی ایجنسیوں کے حصے میں آئی۔ ظاہر کی جانے والی یہ کارروائیاں 80 کی دہائی کے اس وقت کی تھیں جب بین الاقوامی ایجنسیاں جہاد افغانستان کو کنٹرول کر رہی تھیں اور ہماری ایجنسیاں پاکستانی سیاست میں عمل دخل رکھتی تھیں۔ خبر لیک ہو جانے کے باعث اپنی بدنامی سے یقیناً ان اداروں میں فکر اور غصے کی لہر آتی ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایجنسیوں میں غصے کی لہر آئی تو اس کا زیادہ نقصان حکومت کو ہی ہوا۔ اگر ایجنسیوں کی خفیہ کارروائیوں کے انکشافات کا مقصد معاشرے میں سیاسی اصلاح لانا ہوتا ہے
تو اس سلسلے میں تجویز ہے کہ برطانیہ، امریکہ یا دیگر بعض ممالک کی طرح یہاں بھی ایک شیڈول بنا لیا جائے کہ ایک خاص مدت کے بعد ہمارے خفیہ ادارے قومی سلامتی کے امور کو چھوڑ کر سیاستدانوں، صحافیوں، ادیبوں اور دانشوروں سے لیے گئے کاموں اور دیے گئے پیسوں کی تفصیل سرکاری طور پر جاری کر دیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ گھسے پٹے انداز میں ایجنسیوں کی کارروائی کو سستی شہرت کے لیے سیاسی شوشہ نہیں بنایا جا سکے گا۔ شکریہ، دی اینڈ۔